بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزرگان محترم، پچھلے دنوں اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بہت بڑا اعزاز عطا فرمایا کہ سعودیہ کے ساتھ ہمارا ایک تاریخی معاہدہ ہوا، دفاعی معاہدہ ہوا، اور انشاءاللہ یہ جو دفاعی معاہدہ ہے یہ سعودیہ تک محدود نہیں رہے گا، بلکہ انشاءاللہ یہ امت مسلمہ کے اتحاد کی شروعات ہے۔ میرے اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ بہت جلد باقی ممالک بھی اس معاہدے میں شامل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ وہ دن بہت جلد ہمیں دیکھنا نصیب ہو جائے۔ لیکن بزرگان محترم، دیکھنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ اعزاز تو عطا فرما دیا، اللہ تعالیٰ نے اپنا کرم اور فضل تو فرما دیا، کیا ہم یہ اعزاز لینے کے لیے تیار بھی ہیں یا نہیں؟ ہماری کیا ذمہ داری ہے اس اعزاز کو دیکھ کر، اس دفاعی معاہدے کو لے کر؟ ہماری بحیثیت قوم، بحیثیت پاکستانی، بحیثیت یہ کہ میں ایک محب وطن پاکستانی ہوں، ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ تو میرے بھائیوں، ہمیں 3 بڑے کام کرنے ہیں، باقی اور بھی بہت سے کام ہیں، لیکن 3 بڑے کام ہمیں کرنے پڑیں گے۔ پہلا کام تو یہ میرے بھائیوں، ہمیں اپنے دل میں یہ یقین پیدا کرنا پڑے گا کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم اس اعزاز کے حقدار ہیں، اور انشاءاللہ ہم وقت آنے پہ یہ ثابت کریں گے کہ سعودیہ نے اگر ہمارے ساتھ دفاعی معاہدہ کیا، یا امت اسلامیہ کے جو باقی ممالک ہمارے ساتھ دفاعی معاہدہ کر رہے ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم اس بات کے اہل ہیں، اور ہم انشاءاللہ یہ دفاع کر بھی سکتے ہیں، اور ظاہر ہے یہ 2 طرفہ ہوتا ہے، وہ بھی انشاءاللہ ہمارا دفاع کریں گے، لیکن ہم بھی الحمدللہ تیار ہیں، اور وقت آنے پہ ہم یہ ثابت کر کے دکھائیں گے کہ ان کا انتخاب درست تھا۔ ہمارے بعض پاکستانی، ہمارے بعض بچے، وہ ہر وقت ایک ہی بات سوچتے رہتے ہیں، وہ احساس کمتری کا شکار ہیں، وہ پاکستان کے مسائل کو لے کر یہ سمجھتے ہیں کہ خدا نخواستہ ہم کسی قابل نہیں ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے میرے بھائیوں، منزل وہ کون سی ہے جو ہو تجھ سے اجنبی، کس راہ شوق میں تیری گرد سفر نہیں، مجھ کو یہی تو غم ہے کہ تو خود نگر نہیں، گم کردہ راہ تجھ سا کوئی راہ بر نہیں، روندے گئے تھے جو تیرے قدموں سے بار بار، اے سادہ لوح کیا یہ وہی بحر و بر نہیں، تھا روشناس کون تمدن کے نام سے، ہے کون ارتقاء کا سبب تو اگر نہیں۔ میرے بھائیوں، ہم امت اسلامیہ کے فرد ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، ہمارے اللہ نے ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنایا۔ اس غلامی کے سلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی قیادت کا تاج ہمارے سر پہ رکھا ہے، اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس کا یہ وقت آ گیا ہے کہ ہم ثابت کریں کہ دنیا کو اگر کوئی لیڈ کر سکتا ہے تو وہ امت اسلامیہ کر سکتی ہے، اور امت اسلامیہ کو اگر کوئی لیڈ کر سکتا ہے تو وہ انشاءاللہ پاکستان ہے۔ مایوسی کی طرف نہیں جانا چاہیے، ہمیں دل میں یہ نہیں بٹھانا چاہیے کہ ہمارے اندر یہ مسائل ہیں، یہ مسائل ہیں، وہ مسائل ہیں۔ یہ سارے مسائل انشاءاللہ حل ہو جائیں گے۔ پہلے بھی اللہ کا شکر ہے، اس دنیا کو جو ترقی ملی امت اسلامیہ کی وجہ سے ملی، مسلمانوں کی وجہ سے ملی، ہماری وجہ سے ملی۔ میرے بھائیوں، آپ کو معلوم ہوگا کہ یورپ کے اندر جو یہ سائنس کی ترقی ہے یہ مسلمانوں کی مرہون منت ہے۔ یورپ کے اندر جو علم پہنچا، سائنس کا علم، وہ اندلس کے ذریعے پہنچا، مسلمانوں کے ذریعے پہنچا۔ یہ جتنے بھی علوم ان کے پاس ہیں، ان کے بانی تو ہم ہی مسلمان ہیں، تو مایوسی کی کیا بات ہے؟ تو اس لیے میرے بھائیوں، پہلے کرنے کا کام تو یہ ہے کہ اپنے اندر یہ یقین پیدا کریں کہ ہم قیادت کر سکتے ہیں، اپنے اندر یہ اعتماد پیدا کریں کہ ہم امت اسلامیہ کو لیڈ کر سکتے ہیں، اور امت اسلامیہ کی قیادت کے بعد ہم پوری دنیا کو لیڈ کر سکتے ہیں، ہم پوری دنیا میں امن قائم کر سکتے ہیں، ہم پوری دنیا کو ترقی کے راستے پہ لگا سکتے ہیں، ہم پوری دنیا کو اچھا بنا سکتے ہیں۔ لیکن بزرگان محترم، کہ ہمیں ایک قوم بھی بننا ہوگا۔ قوم وہ ہوتی ہے جس کی منزل ایک ہو، جس کا راستہ ایک ہو، جس کی سمت ایک ہو، جس کی فکر اور سوچ ایک ہو۔ تو میرے بھائیوں، اگر ہماری سوچ ایک ہوگی، ہماری منزل ایک ہوگی، اور ہم اس منزل کی طرف گامزن ہوں گے، اس منزل کی طرف چل رہے ہوں گے، تو میرے بھائیوں پھر ہم ایک قوم ہیں۔ اور اگر خدا نخواستہ ہم اپنے مفادات کے چکر میں پڑے ہوئے
تو پھر ہم ایک قوم نہیں، پھر ہم ایک ریوڑ ہیں۔ ریوڑ وہ ہوتا ہے جس کی نہ کوئی منزل ہوتی، نہ اس کی کوئی سمت ہوتی، نہ اس کی کوئی سوچ ہوتی، اسے جس طرف لگا دیا جائے وہ ادھر کوئی چل پڑتا ہے۔ میں نے سنا ہے کہ جب ویتنام میں امریکی فوج کو شکست ہوئی تو اس وقت کے جو امریکی صدر تھے نکسن، اس نے یہ بات کہی تھی کہ ہم کسی بھی فوج سے لڑ سکتے ہیں لیکن ویتنام میں ہمارا مقابلہ قوم کے ساتھ تھا، اور قوم کے ساتھ اگر مقابلہ ہو تو دنیا کی کوئی فوج قوم کو شکست نہیں دیا کرتی، اس لیے شکست ہمارا مقدر بنی کہ ہمارا مقابلہ قوم کے ساتھ تھا۔ تو میرے بھائیو، جب ہم ایک قوم بنیں گے تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں شکست نہیں دے سکے گی۔ میرے بھائیو، تیسرا کرنے کا کام یہ ہے کہ میں انفرادی طور پہ خود کو بہتر بناؤں، اور میرے بھائیو اگر میں انفرادی طور پہ خود کو بہتر بنانے لگوں گا تو حکومت کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے۔ میں اگر آج سچ بولنا شروع کر دوں تو حکومت مجھے مجبور نہیں کرے گی کہ میں جھوٹ بولوں۔ میں آج 2 نمبری چھوڑ دوں تو حکومت مجبور نہیں کرے گی کہ میں 2 نمبری کروں۔ میں آج دھوکہ دینا، فراڈ کرنا چھوڑ دوں تو حکومت مجھے مجبور نہیں کرے گی کہ میں دھوکہ دوں، میں فراڈ کروں۔ میں آج لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے کھانا چھوڑ دوں تو حکومت مجھے مجبور نہیں کرے گی کہ میں لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے کھاؤں۔ تو اس لیے میرے بھائیو، انفرادی طور پہ قوم جو ہے نا، اس کے اندر جیسے حکومت کی اہمیت ہوتی ہے، ارباب اختیار کی اہمیت ہوتی ہے، اسی طرح عوام کی بھی اہمیت ہوتی ہے۔ اور جیسے حکومت کی ایک ذمہ داری ہوتی ہے، ارباب اختیار کی ایک ذمہ داری ہوتی ہے، اسی طرح قوم کی بھی ایک ذمہ داری ہوا کرتی ہے۔ اور قوم کی ذمہ داری میرے بھائیو ہم نے ادا کرنی ہے، میں نے ادا کرنی ہے، آپ نے ادا کرنی ہے۔ ہم حکومت سے بھی ضرور گزارش کریں گے اور حکومت سے بھی ضرور کہتے رہیں گے کہ حکومت بھی اپنی ذمہ داری ادا کرے، ارباب اختیار بھی اپنی ذمہ داری ادا کریں، لیکن میں آپ سے گزارش کروں گا، اپنے آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ جہاں عوام کا کردار ہے وہاں تو بہتری میں نے ہی لے کے آنی ہے، میں نے اپنے اندر بہتری لے کے آنی ہے، آپ نے اپنے اندر بہتری لے کے آنی ہے۔ میں ایک بات ہمیشہ عرض کرتا ہوں کہ میرے کہنے سے، میرے کرنے سے حکومت تو شاید ٹھیک نہ ہو لیکن میرے کرنے سے میں ٹھیک ہو سکتا ہوں۔ آپ کے کرنے سے حکومت تو شاید ٹھیک نہ ہو لیکن آپ کے کرنے سے آپ ضرور ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ تو پہلے مرحلے پہ ہمیں خود ٹھیک ہونا ہے، مجھے ٹھیک ہونا ہے، آپ کو ٹھیک ہونا ہے، ورنہ تو یہ ہو جائے گا وہ جو شاعر نے کہا ہے، اپنی کوتاہیوں کو پسے پشت ڈال کر، اپنی کوتاہیوں کو پسے پشت ڈال کر ہر شخص کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہے۔ یہ تو اللہ تعالی ہمیں بھی، عوام کو بھی، ارباب اختیار کو بھی، حکومت کو بھی، سبھی کو ایک قوم بننے کی اور اپنے آپ کو بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔